بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اینڈ اسلام چینل کو دیکھنے والے تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے ایک سچا واقعہ لے کر آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح اور پاک باز، عبادت گزار، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کے نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا تر شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن و سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب مراتب پیش آتا، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم خوار، اثار اور شرافت کا پتلا تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ عریانی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے پڑنے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مصلے پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں تو چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی شناسائی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی اور وہ اس کا اس قدر اسیر اور فریفتہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں ہوش و آواز کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکاتا وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے، بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے پیاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورہ یہ طے ہوا کہ اس سے فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا تو خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصے دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی ماں۔ فرت و خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بد کردار جب فحش عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس فحشہ عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت،
माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानात को नज़रअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हकारत की नज़र से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर फरिश्तों की लानत, तुम पर पैगंबरों की लानत, तुम पर तमाम नेक इंसानों की लानत। तौबा कर लो, नेकी की राह अख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख लो। इस वक्त तक सर ना उठाओ जब तक वो राजी ना हो जाए, चाहे तुमको मौत तक सर रखना पड़े, रखे रहो, निजात इसी में है हासिल। याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी और इंसाफ को कबूल ना फरमाएगा, लेकिन अगर वो तौबा करे, अल्लाह से अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे, हर वक्त इसको राजी और खुश रखने की जस्तजू में रहे, तो फिर अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक की रज़ा माँ की रज़ा में है और अल्लाह पाक की नाराज़गी माँ की नाराज़गी में है। अल्लाह ताला हमको अपनी रज़ा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नाराज़गी से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।